الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات. اللہم صل علی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وشفیع المذنبین جد الحسنین وابی الزہراء وابی القاسم محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد الله انتقني بالهدى والهمني التقوى ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. محمد. یہ 3 روزہ مجالس کا سلسلہ آج کی آخری مجلس سے اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جو مطالب جو مفاہیم اپنے ذہن میں لے کے آیا ہوں وہ اپنے بچوں کے، البتہ جو بزرگان تشریف فرما ہیں وہ بہتر مجھ سے یہ مفاہیم سمجھتے ہیں. چاہتا یہ ہوں کہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان میں یہ مفاہیم بخوبی منتقل ہو جائیں. یہ جو سورہ کا انتخاب کیا گیا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کوثر فرمایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، یہ فیض کثیر نہ ختم ہونے والا کوثر، نہ ختم ہونے والا فیض، وہ فیض جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک سے وہ ہدایت کی شمع جو روشن ہوئی اور وہ قیامت تک نہ بجھنے والی ہدایت کا چراغ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور جیسے میں نے گزشتہ مجالس کے اندر میں نے تذکرہ کیا اور ادھر سے ہی بات کا آغاز کروں گا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو احادیث ہمارے پاس ملی وہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا، اور پھر باقی 11 ائمہ معصومین علیہ السلام جو آپ کے ائمہ معصومین 11 ہیں ان کے نور کو ان کے نور سے خلق کیا. لہٰذا مجھے کہنے دیجئے کہ اگر صلح حسن مجتبیٰ ہے تو وہ نور فاطمہ ہے. کربلا میں اگر امام حسین تشریف فرما ہیں اور کوئی کہے کہ یہ حقہ کے بنا لا الہ الا دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، وہ حسین در حقیقت فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کی حقیقت نور فاطمۃ الزہرا ہے. اور ان کے بعد جتنے ائمہ معصومین علیہ السلام آئے، اگر امام صادق علیہ السلام نے وہ مدرسہ قائم کیا جس میں 4000 شاگرد پڑھتے تھے، اور جس مدرسے سے نکلے ہوئے علوم نہ فقط دینی بلکہ دنیا کو وہ فائدہ دینے والے، ان کے شاگرد جو کیمسٹری کے بانی بنے، جو الجبرا کے بانی بنے، یہ شمع روشن علم کی جو ہوئی بعد میں، اور وہ ائمہ معصومین علیہ السلام نور بعد النور جو تشریف لے کے آتے رہے، یہ سب کا سب نور فاطمۃ الزہرا ہے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہٰذا یہ وہ حجت خدا ہیں جو 11 معصومین پر حجت ہیں بقول امام حسن عسکری علیہ السلام. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو لوگ بعض دفعہ اشتباہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نظام امامت تبھی ممکن ہے جب امام آپ کے درمیان میں ہو. جب امام آپ کے درمیان میں نہ ہو اور وہ طولانی غیبت میں تشریف لے جائیں تو امامت کا نظام رک گیا, امامت کا نظام موقوف ہو چکا ہے. اور پھر وہ صاحبان ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ابا قبا اور امامے کے اندر یہ باتیں کریں. امام زمانہ علیہ السلام روحی لہ الفدا, ہماری کیا عالمین کی روحیں ان پر فدا ہوں. اگر وہ نظام نہیں چلا رہے تو تمہارا بابا نظام چلا رہا ہے. وہ ہدایت کا چراغ کہاں پڑھتے رہے, کون سے حوضے میں پڑھتے رہے, کون سی تعلیم حاصل کرتے رہے. ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا. آپ کے پاس اگر علم آ گیا لیکن ایمان دور ہو گیا تو وہ علم خاک میں ڈوب گیا. آغا بہجت آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے کہا یہ مت دیکھو کہ کسی کی ابا قبا اور امام ہے, یہ دیکھو اس ابا قبا میں ہے کون. یہ آیت اللہ بہجت کے الفاظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. لہٰذا جو شخص اگر امام زمانہ کی امامت پر حملہ کرے, ہمارے اوپر واجب ہے کہ امامت کا دفاع کریں. آخری عمر تک, آخری عمر کے حصے تک ہم نے دفاع کرنا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ امامت موقوف ہے, نظامت امامت کا رک گیا. ارے انسان, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ قرآن پڑھیں, آیت اللہ علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان اٹھائیں اور اس میں یہ آیہ مبارکہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا پڑھیں. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ دیکھو ایک طرف امامت, ایک طرف نبوت. نبوت کا کام مختلف ہے, امامت کا کام مختلف ہے, اور اس مختلف کام کی وجہ سے امامت افضل ہے نبوت پر. میں نے اشارہ دیا تھا پہلی مجلس میں بھی, آج ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے آئیں, اپنا تعارف کرائیں اور بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پہ قرآن نازل ہوا, لہٰذا یہ صحیح راستہ ہے, اس راستے پر چلو. لیکن اس مقصد تک پہنچانا نہیں ہے ان کا کام. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. پیاسے کو دریا کا راستہ دکھانا کام ہے, پیاسے کو پانی تک پہنچانا کام نہیں ہے. امام کون ہے؟ امام وہ ہیں جو پیاسے کے منہ میں پانی ڈال دیتے ہیں. وہ صرف راستہ نہیں. اللہم صلی علی محمد. یہ علامہ طباطبائی کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ فرما رہے کہ میں نے بنائے وہ امام جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اللہ کا امر یہ کون سا ہے؟ امر تکوینی, ہدایت تکوینی ہے. تکوین کس کو کہتے ہیں؟ چیز وجود میں نہیں ہے, وجود میں لے آنا. ہدایت نہیں ہے, ایک شخص ہدایت سے بالکل دور ہے, ہدایت کا وجود نہیں ہے اس میں, تو اس ہدایت کو وجود میں لے آنا, یہ تکوین, یہ اللہ کا کام ہے. اور وہ اللہ کی طاقت ان اہل بیت اطہار ائمہ معصومین کے پاس ہے. فرمایا یہ جو امر ہے نا, اس امر سے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ امام کیا کرتے ہیں؟ امام کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے سامنے آئیں اور تمہاری ہدایت کریں. وہ تمہارے سے ہزاروں میل دور سے بھی بے شک سامنے نہ ہو, تمہاری روح میں, تمہارے قلب میں, تمہارے ذہن میں نفوذ کر کے تمہاری ہدایت کر دیتے ہیں. لہٰذا وہ جو حدیث ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جیسے بادلوں کے پیچھے سورج ہو, کرنیں پہنچ رہی ہیں. ارے غیبت میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نظام امامت موقوف ہو گیا. ارے آپ کا دماغ موقوف ہو گیا. نظام امامت, امامت کو سمجھیں. امامت کیا؟ امام کو ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے آ کے ہدایت کرنے کی. امام جب دیکھیں گے لیاقت
تو کچھ نہ کچھ لیاقت ہوگی، باقی ان کا نور ہوگا جو تمہارے دل میں آئے گا. ایک قدم خدا کہتا ہے میری طرف چلو، 10 قدم میں تمہاری طرف چلوں گا. وسیلہ امام زمانہ ہے، وسیلہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. صلوات بھیجئے محمد والے ہوں. اللہم صلی علی محمد یا علی. اللہم صلی علی محمد. لہذا یہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو امامت ہے اور ان کا نور، نور ہدایت، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نور ہے. یہ ہے فیض کثیر. یہ فیض کثیر کا حصہ، اس کڑی کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. وہ امام زمانہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک دفعہ جنگ صفین میں جاتے ہوئے ایک جگہ رکے اور شدت سے گریہ کرنا شروع کیا. آ کے کسی نے پوچھا یا علی کیا وجہ ہے گریہ کرنے کی؟ فرمایا مجھے اپنا بیٹا مہدی یاد آ رہا ہے. امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر میں مہدی کے زمانے میں پہنچ جاؤں تو میں ساری زندگی اپنی خرچ دوں گا مہدی کے اپنے بیٹے کی خدمت میں. یہ نور فاطمۃ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا. کوئی شک نہ کرے امام زمانہ علیہ السلام کی امامت میں. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ فدق کہا تھا، اس کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرمایا تھا کہ ہماری اطاعت اس لیے فرض کی گئی، ہم اہل بیت کی اطاعت اس لیے فرض کی گئی تاکہ تم لوگوں میں نظام قائم رہ سکے، اور امامت اس لیے تمہارے درمیان رکھی تاکہ تمہارے درمیان میں تفرقہ نہ ہو. اور ادھر اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُوا. اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. یہ اہل بیت ہیں جو یونیفائنگ فورس ہے، جو ہمیں متحد کرتے ہیں. یہ اہل بیت کا نور ہے. اور ادھر سے رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت حبل اللہ، یا علی آپ ہیں وہ اللہ کی مضبوط رسی، کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ تھام لو مضبوطی سے. وہی رسی ہے جو آج امام زمانہ کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے. بس جس نے ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، جس نے اس نور فاطمہ کے در پر آ کے اپنا سر جھکا دیا، تو وہ کامیاب رہا. 1000 امامے، بڑے بڑے امامے والے اگر جمع بھی ہو جائیں لیکن اس نور سے دور ہوں تو سب کے سب جہنمی. لیکن جس نے بھی اس سیدہ سلام اللہ علیہ کے نور پہ اپنا سر جھکا دیا تو بے شک سر پہ امامہ نہ ہو، وہ عظیم ترین انسان ہے جو جوار اہل بیت میں جگہ پائے گا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. بس آج یا علیہ صلی اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد یا محمد. وقت بہت کم ہے اور چاہتا یہ ہوں کہ سارے مطالب آپ تک پہنچا دوں. دیکھیے وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، میں نے کہا ہدایت، ایک ہدایت کا سلسلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. دوسرا خود وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے 2 اقدام ایسے ہیں کہ جو بشریت کے لیے ہمیشہ ہدایت کا چراغ بن کے رہ گئے. کیا؟ ایک ان کی شہادت، دوسرا فدق طلب کرنا، حق طلب کرنا. دیکھیے جب شہادت کے مسائل میں نے پڑھے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بی بی نے روک دیا، کہا کہ میں آگے جاؤں گی، آپ نہ آگے جائیں. کیوں؟ توجہ بڑی چاہتا ہوں. کیا بی بی یہ چاہ رہی تھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شہید نہ ہو؟ بالکل ممکن ہے، بالکل وہ چاہتی تھیں کہ اس طریقے سے شہید نہ ہوں جس طرح 21 رمضان کو شہید کیے گئے، نہ ہوں شہید. ہم بھی یہ چاہتے ہیں. لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ دیکھیں آئمہ معصومین علیہ السلام شہادت بھی تسلیم کر لیں گے، اللہ کی رضا کے سامنے جھک جائیں گے، زندان، اسیری، گھر کو جلانا، تمام بچوں کو قتل، یہ سب کچھ. لیکن فرمایا سب سے زیادہ ہمیں تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ ہمارے مقام کو نہ پہچانا جائے، حق و باطل کی شناخت نہ ہو. اہل بیت کو سمجھنا یعنی توحید کو سمجھنا، اہل بیت کو امامت کو سمجھنا یعنی وہ اس برج کو سمجھنا جو اللہ کی طرف لے کے جائے. نحنو باب اللہ، ہم اللہ کا وہ دروازہ ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ وہ برج ہیں اللہ تک پہنچنے کا. لہٰذا ان تک پہنچنا، بی بی کا مقصد کیا تھا جو خود تشریف لے کے گئیں؟ مقصد یہ تھا کہ جب بعد میں کتابوں میں یہ لکھا جائے نا کہ ہاں وہ دروازے کو آگ تو نہیں لگائی تھی، بی بی تھیں دروازے کے پیچھے،
علی آگے نہیں آئے تھے تو لوگ یہ تو سوال کریں گے کہ کیا وہ دروازہ نہیں تھا جہاں رسول 6 مہینے تک آگے سلام کرتے تھے؟ کیا یہ وہ خاتون جنت نہیں ہے جو کہ سیدۃ نساء العالمین ہے؟ کیا یہ علی ابن ابی طالب نہیں تھے؟ کیا یہ حسن مجتبی حسن و حسین نہیں تھے؟ جب یہ تھے تو اس گھر کے اوپر جب سہ ستہ ادھر آ کے رک جاتی ہے کہ وہ آگ لے کر آئے، لگائی نہیں، تو کیا ہمیں اتنا پوچھنے کا حق نہیں کہ جو آگ اگر آپ ادھر تک بھی مانتے ہیں تو ہم آپ سے سوال کرنے کا یہ حق نہیں رکھتے؟ جتنے سوال آپ کرتے ہیں ایک سوال ہمیں بھی کرنے دیجئے کہ آپ کے پاس جو یہ آیا ان الفاظ میں کیا عرض کروں کہ کیسے جرت ہوئی ان کی کہ اس دروازے پر آئیں جو دروازہ رسول کا دروازہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو کہاں گیا ان کا ایمان؟ نبی کے سامنے خبردار تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے نبی سے، اور تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہاں یہ اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ اونچی آواز میں لکھا یہ جاتا ہے، توجیہ دی جاتی ہے. ہاں آگ لے کے آئے لیکن جلایا نہیں. کہا کیوں کیا ایسا؟ کہا علی کو اس لیے تاکہ علی بیعت کر لیں. ڈرانا مقصد تھا. ارے تم ہو ڈرانے والے؟ کیسی جرت ہوئی تمہاری کہ تم دروازے پر آؤ اور ڈرانے کی بات کرو؟ دیکھیے بھیا، بات ہے سیدھی سادی. اتحاد بین المسلمین ہر مسلمان کا فریضہ ہے. فتنہ کھڑا کرنا حرام ہے. تبرہ کو سمجھے، تبرہ کیا ہے؟ تبرہ جس میں مراجعین نے منع کیا. آیت اللہ العظمی دامت ظلہ العالی آغا سیستانی رہبر معظم، تمام علماء، تمام فقہا، قرآن کی نص ہے دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو تاکہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں. ہم یہ مانتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم سنی بن جاؤ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جس وجہ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے شہادت ان کو نصیب ہوئی، شہادت قبول کی، فدق لینے کے لیے گئیں. وہ جو مصائب بی بی سیدہ ہیں کس لیے تھے؟ تاکہ حق و باطل کی شناخت ہو، تاکہ 1000 سوال جیسے میں نے یہ سوال کیا ایسے 1000 سوال جنم لیں، تاکہ وہ لوگ جو قیامت تک اگر ہدایت پاتے رہیں گے. آج جتنے بھی برادران میں سے ہماری طرف آتے ہیں 99% حق زہرا پر شیعہ ہو رہے ہیں. لہذا وہ سوال جنم لیتے ہیں کہ بی بی نے اگر تقاضا کیا تھا بھائی دے دیتے نا. یہ سیدۃ نساء العالمین تم کہتے ہو حق نہیں تھا. اگر ان کا حق نہیں تھا تو بھائی پوری کائنات ان کی ہے. لو لاکھ لما خلقت الافلاک، کائنات ان کی. ان کا حق نہیں تو تمہارے باپ کا حق ہے، تم لوگوں کا حق ہے، ان کا حق نہیں. اور پھر مجھے ابھی چند دن پہلے یو کے ٹی وی کے اندر ایک میں نے پروگرام میں کر رہا تھا بی بی کی شہادت کے حوالے سے، ٹورنٹو سے میں نے کیا تھا. اس میں میرے سے سوال یہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے ساتھ مثلا کسی کا ہونا، دفن ہو جانا، کیا یہ فضیلت ہے؟ اور اگر حق نہیں تھا تو کیسے دفن ہو گئے؟ ہمارے پر یہ اشکال ہوتا ہے، بچوں سے پوچھا جاتا ہے. ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ان کے لیے میں جواب دینا چاہتا ہوں. تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا قرآن کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک نبی تھے حضرت عزیر. پہنچ گئے ماشاءاللہ. آپ کے کیا کہنے بھائی؟ حضرت عزیر تھے. بچوں کے لیے عرض کروں، حضرت عزیر اصحاب کہف کی مثال نہیں دیتا، بعد میں جو ہے نا جو ہو رہا ہے ریکارڈ سن لیجئے گا. کیا حضرت عزیر گزر رہے ہیں قبرستان سے، گدھے کے اوپر سوار ہیں، ساتھ میں کچھ کھانا بھی ہے. دیکھا ہڈیاں وڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں قبرستان سے. کہا یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ ہڈیوں سے کیسے زندہ ہوں گے؟ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے، ہے نا. اچھا یہ دوسرا واقعہ ہے. اللہ نے کہا اے عزیر میں دکھا دیتا ہوں بھی کیسے زندہ کروں گا. اللہ نے فوراً ہی ملک الموت کو بھیجا، روح قبض کر لی. اب روح پرواز ہو گئی نبی کی. وہ گدھا بھی مر گیا، کھانا تھا کچھ وہ بھی.
100 سال بعد دوبارہ روح پھونکی گئی، حضرت عزیر زندہ ہو گئے. حضرت عزیر جب زندہ ہوئے تو پوچھا گیا، انہوں نے کہا، اللہ نے کہا، فرشتہ آیا اور کہا دیکھا آپ نے، اللہ نے کہا ایسے زندہ ہوں گے. لیکن ادھر ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ 100 سال بعد بھی نبی نبی رہا، جو گدھا بعد ساتھ میں زندہ ہوا وہ گدھا گدھا رہا. اور میں نے کہا اور 350 سال کی میں حضرت وہ جو اصحاب کہف ہے ان کی مثال نہیں دوں گا. صلوات بھیجئے محمد والے. لہذا دیکھیے مراجعین نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا دین بیان نہ کرو، ہمارا حق ہے کہ اپنی نسلوں میں یہ دین منتقل کریں جو ہم نے سینہ بسینہ اہل بیت سے حاصل کیا. جو سادات ہیں نا ان کا ایمان تو سینہ بسینہ آیا. ہم اپنے بچوں سے یہ تبرہ کیسے چھپائیں جو دین کا حصہ ہے؟ لا یقبل الولایہ بدون تبرہ. معصوم سے حدیث ہے کہ ولایت قبول ہی نہیں ہے تبرے کے بغیر. لہٰذا یہ تبرہ ہے کیا؟ آیا تبرہ یہ ہے کہ ہم نام لے کر برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ بے نقاب کیا جائے اور حقیقت بتائی جائے کہ ہم وہ ہیں جو اہل بیت سے دین لے رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اصحاب سے دین لے رہے ہیں. ہمارے میں فرق، بنیادی فرق یہی ہے نا. اور کیا فرق ہے؟ ہم دین لیتے ہیں اہل بیت سے، ہمارے بھائی لیتے ہیں اصحاب سے. بھائی صحابی زیادہ ہیں یا اہل بیت زیادہ ہیں؟ بھائی جو رسول سے زیادہ نزدیک ہوگا دین آپ کو بھی چاہیے، انہی سے لیں. یہاں تو فرمایا لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی روح میری روح، ان کا خون میرا خون. اور اصحاب کون ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں وہ چیز جو کسی سے اٹیچ ہو، جڑی ہوئی ہو. مثلا میرے سر پہ امامہ ہے، گرمی لگی اتار دیا، مصائب میں بھی اتار دیا، جوتے میں باہر اتار کے آیا، میرا حصہ نہیں ہے. لیکن اہل بیت وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ نور ہیں جو نور مصطفیٰ ہے. لہٰذا کوئی گمان نہ کرے کہ ہم اہل بیت سے جو دین لے رہے ہیں. ہاں ہم دین لیتے ہیں ان سے جن سے آپ کا باپ بھی آج تک ایک عیب ہمیں دکھا نہ پایا، قیامت تک بھی عیب دکھا نہ پائیں گے. یہ ایسے بے عیب ہیں، ایسے بے عیب ہیں کہ قیامت ہو جائے گی لیکن تم میں سے کوئی ہمیں ایک بات بھی 12 امام ایک طرف. یہ جو 12 امام ہیں نا، ہمارے 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کا نور، ادھر کتنے امام ہیں؟ 4 امام ہیں. 4 اماموں کی 4 فقہ. لیکن یہ نور فاطمۃ الزہرا ہے اور نور علی اور رسول ہے جو ایک ہی نور ہے. یہ 12 امام ہوتے ہوئے ایک فقہ ہے، ایک زبان، ایک قول، ایک دین، ایک فقہ جعفریہ. یا علی اللہم صلی علی محمد. سب سے بڑی اللہم صلی علی محمد. یہ دلیل ہے ہمارے پاس. 12 امام ایک فقہ، 4 امام 4 فقہ. لہٰذا یہ جو نور اہل بیت ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ منتقل کریں. تبرہ بتائیں ہے کیا؟ امام کے پاس کوئی شخص آیا، ابو بصیر نے پوچھا، مولا یہ جو فرشتے ہیں نا، ایک نیکی لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے، کبھی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے یا وہ گناہ لکھے گا یا ثواب لکھے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان دونوں کام کرو، گناہ بھی کرو ثواب بھی کرو، لہٰذا وہ دونوں لکھ رہا ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے قلم اکٹھے چل رہے ہوں. ابو بصیر نے جو سوال کیا نا، یہ ہلکا نہ لیجئے گا، یہ ابو بصیر ہیں، بصیرت والے ابو بصیر ہیں. یہ نابینا نہیں، بینا ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. مولا نے فرمایا ابو بصیر بالکل ایسا موقع آتا ہے، وہ تب کہ جب میرے ماننے والے، ہم اہل بیت کے ماننے والے، میری ماں زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مشغول ہوتا ہے، ادھر گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہوں کو مٹانے میں مشغول ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. لہٰذا یہ مجھے آج چند منٹ آپ کی اجازت سے اگر ایکسٹرا ہو جائیں تو معذرت چاہتا ہوں. میں کچھ مفاہیم آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھائی جو زحمات اہل بیت نے اٹھائیں، بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب، وہ ضائع نہ جائیں. حضرت زہرا کیوں دروازے تک آئیں؟ اس لیے نہیں
کہ مولا علی علیہ السلام کو شہادت سے فقط اس لیے نہیں کہ بچا لیں، یہ بھی مقصد تھا، لیکن فقط اس لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ سوال جنم لیں. حق اس لیے مانگنے گئیں تاکہ حق و باطل میں فرق سامنے واضح طور کے اوپر ہو، لوگ یہ سوال کریں. ایک طرف سے آپ نے جب یہ ایک بہت سارا، میں کہتا ہوں کہ گڑھا کھودا، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں تمام تر مسائل ڈال دیے کہ کوئی سوال نہ کرے، اوپر ایک ڈھکنا ڈھک دیا عدالت صحابہ کا. توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں. عدالت صحابہ کیا مطلب؟ یعنی وہ کہتے ہیں اصحاب کون ہیں؟ الاصحاب کالنجوم، اور ستاروں کی طرح جس کے پیچھے چلے جاؤ جنت میں جاؤ گے، وہ جدھر جائیں گے آپ بھی ادھر جائیے. یہ تو بات طے ہو گئی. ہم جدھر اہل بیت ہیں ہم ادھر جائیں گے، وہ جدھر ہیں آپ ادھر جائیے، آپ بالکل جائیے. ہم کسی کو روکتے ہیں؟ خدا نے نہیں روکا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. لیکن آپ نے تمام تر باتوں سے پردہ ڈالنے کے لیے تاکہ سوال نہ کیا جائے فتویٰ جاری کیا کیا کہ عدالت صحابہ ان پر بات نہیں ہو سکتی، تنقید نہیں ہو سکتی. جب آپ نے کہہ دیا انگلی نہیں اٹھا سکتے، سوال نہیں کر سکتے، خدا کہہ رہے میرے توحید کے بارے میں سوال کرو، کیا یہ خدا سے بڑھ گئے؟ رسالت کے بارے میں سوال کرو، اہل بیت کے بارے میں سوال کرو. ڈرتا وہ ہے جس کے پاس کوئی کمی ہو. بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں سوال نہ کرو؟ سوال کرنا ہمارا حق ہے، آگے تک یہ باتیں پہنچانا ہمارا حق ہے. بھائی یہی اصحاب کیا نہیں ہیں؟ کیا صحیح بخاری میں نہیں ہے کہ کچھ اصحاب تھے جو شراب بھی پیتے تھے، کچھ اصحاب تھے کہ جنہوں نے دوسرے اصحاب کا قتل کیا. 30,000 اصحاب رسول اور مولا علی کو قتل کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ اور مولا علی کے اصحاب کو قتل کرنے والے کون تھے؟ اور پھر کچھ ایسے اصحاب تھے جو مرتد ہو گئے، وہ کون تھے؟ جو دین چھوڑ گئے. کیا وہ بھی صحابی اب آپ لے کے پھریں گے کہ وہ صحابی تھے؟ بھائی اگر آپ کو عدالت صحابہ کا اتنا ہی ہے تو پھر ان باتوں کا بھی ہمیں جواب دے دیجیے تاکہ ہم بھی ان کے پیچھے چلیں. آپ پہلے ہمیں فقط ڈیفینیشن دے دیجئے، تعریف کر دیجئے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں، آخر صحابی ہے کون. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اہل بیت کون ہے، سب کو پتہ ہے بیٹی فاطمہ ہے اور ان سے نسل چلی. ہمیں اہل بیت کے لیے توجیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ صحابی ہے، ایک ڈیفینیشن ہمیں لا دیں. پتہ چلا کہ ایک ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، خود بھائی لوگوں میں اختلاف ہے. کسی نے یہ کہا کہ صحابی کا مطلب یہ کہ جو رسول کو ایک دفعہ دیکھ لے اور با ایمان ہو بس کافی. دوسرے نے کہا بھئی ایک دفعہ دیکھنے سے کیسے صحابی ہو گیا؟ کہا نہیں، لمبی طولانی عمر ان کے ساتھ کاٹے. تیسرے نے کہا نہیں، جہاد بھی کرے. چوتھے نے کہا کہ نہیں، اس طرح دیکھے اور پھر با ایمان جائے. تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ایک تعریف موجود نہیں ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں. بھائی پہلے آپ یہ تو فیصلہ کریں کہ صحابی یعنی کیا. آپ نہیں کر سکتے، ہم کر دیتے ہیں یہ مسئلہ حل، کیونکہ ہمارے پاس 2 یا 3 یا 4 تعریفیں نہیں، ایک ہی تعریف ہے، اور وہ یہ کہ صحابی وہ جو وفادار رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور وفادار رہو علی و بطول اور ان کے گھرانے کے ساتھ. جس نے علی سے منہ پھیر دیا، جس نے بطول سے منہ پھیر دیا، وہ صحابیت سے نکل گیا باہر. لہٰذا عزیزان گرامی، کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جو رسول خدا محمد مصطفیٰ جب وضو کرتے تھے تو آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھاتے تھے اور وضو کے قطرے اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے شفا کے لیے؟ تو پھر ہمارے سے سوال کیا جاتا ہے بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ یہ لوگ انہوں نے سب کچھ اپنے سامنے ہونے دیا، یہ سب کچھ ہونے دیا. بھائی آپ لوگوں کو وہ نہیں دکھائی دیتا کہ امام حسن مجتبیٰ کو جب اکیلا چھوڑا تو وہ کہاں چلے گئے تھے؟ اور آپ کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ امام حسین علیہ السلام جب 72 شہداء کے ساتھ کربلا میں موجود تھے تو ادھر اصحاب رسول موجود نہیں تھے؟ آپ کے خود بقول اصحاب رسول سامنے کھڑے ہوئے تھے. اس وقت آپ کو یہ نہیں دکھائی دیا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ادھر تو آپ نے سوال نہیں کیا. اب در فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ اگر سوال کرتے ہیں، آج کا بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں، مثال دے دوں، دکھائی دیا بھائی فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہے. فلسطینی کون ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں. لیکن کیا شیعہ ہیں؟ کھل کے بات کر رہا ہوں، کیا شیعہ ہیں؟ نہیں، شیعہ نہیں ہیں. کیا اہل بیت کے ماننے والے؟ نہیں. لیکن ہم ان کی طرفداری کر رہے ہیں. بھائی 54 ملک ایک طرف، مسلمانوں کے 52 یا 54 جتنے بھی ممالک ایک طرف، ایک شیعہ ملک ایک طرف.
آپ کہیں یہ کیسے ہو گیا کہ ساری امت مسلمہ خاموش؟ بھائی یہ اسی طرح ہوا جس طرح سقیفہ ہوا تھا اور سب خاموش تھے. تو حضرت زہرا نے دیکھا کہ جب میرے شوہر کا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تو میں فاطمہ زہرا آگے آؤں گی اور میں دفاع کروں گی. لہٰذا اس چیز کا شہادت حضرت زہرا کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ عدالت صحابہ کا چورن اب نہیں بک سکتا. لہٰذا بی بی نے جو فدق کا مسئلہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے بھائی، فدق کا مسئلہ بچوں کے سامنے عرض کر دوں. بی بی نے یہ کہا اے ابی قحافہ کے بیٹے، تیرے باپ کو ملے وراثت میں، مجھے کچھ نہ ملے. ارے سلیمان نبی کو داؤد سے ملا، زکریا کو یحییٰ سے ملا، یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ مجھے نہ ملے؟ تو کہا کہ اچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ ارے گواہی ان سے مانگی جا رہی ہے جن کی گواہی خدا قرآن میں دے دے. ایک آیت تطہیر میں، دوسرا آیت مباہلہ میں. جب گواہی خدا دے دے تو ان سے گواہی مانگی نہیں جاتی. لیکن بی بی نے کہا کہ یہ ام ایمن جو میرے ساتھ آئی ہیں، اب توجہ، جب کہا نا یہ ام ایمن، کہا یہ تو آپ کی کنیز ہیں. ارے ادھر ہی بی بی نے ہر چیز کے اندر بی بی نے ایسی دلیل دی ہے نا، خدا کی قسم تمام جن و انس بی بی کے قدموں پر فدا ہو جائیں اس ایک جملے پر. فرمایا بی بی نے کہ یہ جو میری کنیز ہے نا، یہ گواہی دے تجھے قبول نہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ یہ اپنی زبان سے گواہی دے، اس کا وجود گواہی ہے. یہ وہ کنیز ہے جو مجھے وراثت میں محمد مصطفیٰ سے ملی ہے. ہائے 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 ہائے، یہ وراثت میں مجھے محمد مصطفیٰ سے ملی ہے. یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا میں اس طرف نہیں جاتا کہ فدق کی طرف میں نہیں جا رہا، وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بی بی نے ایک خطبہ دیا نا، اگر کوئی بھی ذی شعور اس کو پڑھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وہی دے سکتا ہے جو وحی الہی سے جڑا ہو. یہ وہ زبان ہے جو کسی عام انسان کی زبان نہیں ہے، اس کے اندر پورا دین سمٹ کے آ گیا ہے. جس طرح بی بی نے توحید بیان کی ہے نا، وہ کسی نے ایسے نہ پہلے نہ بعد میں کسی نے توحید بیان نہیں کی سوائے علی ابن ابی طالب کے. جب لوگ یہ کہتے تھے نا کہ اللہ نے جو خلق کیا، مخلوقات پہ بھی اعتراض، خالق پر بھی اعتراض، کہا کہ یہ چیز من شیء خلق کیا گیا، من شیء، یا یہ ہو سکتا ہے کسی چیز سے خلق ہوتا ہے، یعنی مثلا یہ پیپر ہے کسی چیز سے بنا ہے، یا ارد گرد جو آپ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جوڑ کے کوئی چیز، یا پھر من لا شیء، کچھ بھی نہیں سے خلق کیا خدا نے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ کچھ بھی نہیں سے خلق کیا تو یہ محال ہے، عقلی طور پر یہ چیز محال ہے کہ کچھ بھی نہیں سے کوئی چیز خلقت میں آئے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اس کمرے کے اندر سب چیزیں ختم کر دی جائیں تو ہوا یا لائٹ یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ آپ سے کہا جائے کہ بنائے. جب کچھ بھی نہ ہو تو خلق من لا شیء. بی بی نے کیا فرمایا؟ میرا خالق، میرا اللہ وہ ہے جو نہ کہ یہ کہ من لا شیء، نہ کہ من شیء، بلکہ لا من شیء. ہائے 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 ہائے، لا من شیء. میرا اللہ وہ ہے جو اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے، اور اس طرح مخلوقات کو خلق کیا کہ پہلے اس کی کوئی مثال بھی موجود نہیں تھی کہ کسی چیز کو دیکھ کے خلق کیا گیا ہو. ہائے ہائے ہائے، یہ توحید بیان کی، پھر رسالت بیان کی کہ رسول کون ہے. یہ وہ ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ جو اندھیروں میں تم لوگوں کے لیے نور لے کے آئے، ان کو ان کی اوقات دکھائیں. کہا تم لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہو، ارے گندے نالے سے، گندے چوڑے سے پانی پینے والے، گندگی کھا کے جینے والے، گھاس کھا کے جینے والے، ارے تم تو وہ تھے جو اپنی بیٹیوں کو اولادوں کو دفنا دیتے تھے، اور تم تو وہ تھے جو بیٹیوں کو اولادوں کو دفناتے تھے اور جانوروں کو پال پوس کے بڑا کرتے تھے تاکہ ان سے کچھ پیسے وصول ہوں. تمہاری اوقات تو یہ تھی کہ تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، نہ تمہارے پاس عزت تھی، نہ پیسہ تھا، نہ کوئی نظام تھا. یہ میرے باپ محمد مصطفیٰ تھے، تم میں سے کسی کے باپ نہیں تھے. میرے باپ محمد مصطفیٰ تھے جنہوں نے تمہیں نور دیا، جن کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، جن کی وجہ سے تمہیں رزق ملا، جن کی وجہ سے تمہیں شہرت ملی، جن کی وجہ سے تمہیں طاقت اور قدرت ملی. یہ میرے باپ تھے جن کی وجہ سے تمہیں سب کچھ ملا. اور جہاں رکاوٹ آئی وہاں میرے ابن عم، میرے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب کی تلوار کام آئی.
یعنی بی بی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہر میدان میں میرا علی لافتہ تھا، تم سب کے سب لاپتہ تھے. تم سب لاپتہ تھے. حیدری یا علی یا ماشاءاللہ، جیو جیو، مولا کا سائر ہے تمہارے پہ. لہذا بی بی نے ان کو ان کی اوقات دکھائیں، پھر بعد میں فلسفہ شریعت بیان کیا. لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور یہ نہ پتا ہو نماز کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے، ایمان کیوں. ارے ہر چیز کا فرمایا ایمان تمہیں اس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم شرک سے دور رہو، شرک سے پاک ہو جاؤ. یہ نماز جو تم پڑھتے ہو تمہیں کیا پتا یہ نماز اللہ نے تمہیں کیوں نعمت دی ہے؟ یہ اس لیے دی ہے تاکہ تمہارے اس میں تکبر نہ ہو، تکبر سے دور رہو. کہا زکوٰۃ کا فلسفہ بھی دیا بی بی نے. یہ کون دے سکتا ہے؟ وہی جو متصل ہو وہی الہی کے ساتھ. فرمایا زکوٰۃ اس لیے تاکہ تمہارے رزق میں برکت ہو اور تمہارا وجود پاک ہو. کہا روزے اس لیے تاکہ تمہارے میں خلوص ہو. پھر فرمایا حج اس لیے تاکہ تمہارا دین مستحکم ہو. اللہ اکبر. یہ میرے بی بی نے جو شریعت کا فلسفہ دیا، اور بھی بہت ساری باتیں ادھر چلتی رہیں. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بی بی نے اس خطبے میں جو کچھ کمالات کیے وہ ضائع نہیں جانے چاہیے. کافی عرصے تک ہمارے بچوں کو یاد کرایا جاتا تھا، جیسے حدیث قصہ یاد کرائی جاتی ہے. یہ خطبہ بھی ازبر یاد ہونا چاہیے، لیکن فقط رٹا نہ ہو بلکہ اس کو پڑھ لیا جائے. ایک دفعہ اگر جو بچے اردو نہیں سمجھتے، انگریزی میں اس کے ترجمہ آ چکے ہیں، ہر زبان میں ترجمہ ہے. فرینچ میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، اس کا ترجمہ موجود ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. لہٰذا بی بی کی شہادت اور بی بی سلام اللہ علیہ کا فدق میں حق مانگنا، یہ دو ایسے اقدام ہیں جو قیامت تک کے لیے حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کر گئے. بھائی سقیفہ کا پول کھول دیا بی بی نے. لہذا مولا علی علیہ السلام کی پہلی راہ ولایت میں، آئمہ معصومین کی ولایت میں پہلی شہیدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. دیکھیے میں 2 دن سے آپ کے سامنے یہ عرض کرتا رہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے درست کہا یا غلط کہا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جتنے بی بی کے فضائل تھے مصائب کا وزن زیادہ تھا. لیکن جب میں 2 ہستیاں دیکھتا ہوں نا، ایک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، دوسری طرف حضرت زہرا، دونوں میں سے زیادہ کون مظلوم ہے مجھے نہیں پتا. سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک عرض کروں. صبر ایوب مشہور ہے. فصلیں اجڑ گئیں، خود بیمار ہو گئے، اولاد ماری گئی. ایک دن بیوی آئی اور بیوی نے آ کے رونا شروع کیا. مریض تھے، بیوی جاتی تھی، ان کی زوجہ جاتی تھی، گھروں میں کام کرتی تھیں اور کام کر کے جو پیسے ملتے تھے ان کے لیے کھانا مہیا کرتی تھیں. ایک دن رو رہی ہیں. کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آج مجھے نامحرم نے کہا کہ اپنے بال کاٹ کے دے دو، بڑے پیسے دوں گا. جب یہ سنا تو گریہ کرنا شروع کیا. کہا کیا کہا؟ ارے کسی نامحرم. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے میری اولاد چھینی، میں نے صبر کیا، فصلیں تباہ ہوئی صبر کیا، بیمار ہو گیا صبر کر، لیکن یہ میری ناموس ہے. اللہ ناموس پہ صبر نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ایوب تمہارا نام اب صابروں کی فہرست میں سر فہرست قیامت تک یاد رکھا جائے گا، لیکن یاد رکھو یہ جو تم نے پہلے بھی صبر کیا تھا مجھے اللہ نے تمہیں صبر دیا تھا. معلوم ہوا کہ جہاں صبر ایوب ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے علی ابن ابی طالب کا صبر شروع ہوتا ہے. بھائی ہر ایک کی کوئی ناموس ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی تو ہے نا. بھائی ہر ایک کی ناموس ہے. مولا علی کی ناموس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. مجھے نہیں پتا، یہ گریہ کرنے کے لیے یہ مصائب کافی ہیں. آپ کو معلوم ہے جنگ صفین کتنے سال بعد ہوئی؟ بی بی کی شہادت کے کتنے سال بعد؟ 25-30 سال بعد تقریباً ہوئی ہوگی. امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابن عباس نے کہا مولا آپ کی ریش مبارک سفید ہو چکی ہے. رسول اللہ نے فرمایا
فرمایا کہ الخضاب و زینہ، خضاب زینت ہے. مولا نے گریہ کرنا شروع کیا. فرمایا ابن عباس جانتے ہو الخضاب و زینہ درست تو ہے، لیکن نحن القوم فی المصیبہ، ہم وہ قوم ہیں جو مصیبت زدہ ہیں. میں صاحب عزا ہوں، میں عزادار ہوں اپنی زہرا کا. مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 202 ہے. فرمایا مولا نے یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ، بڑی کم سنی میں فاطمہ مجھ سے جدا ہو گئی، لیکن ایسا غم مجھے لگا ہے، یہ ایسا حاجب آئے میرے مولا. فرمایا ایسا غم مجھے ہوا ہے، غموں کا سمندر مجھ علی پر ایسا آگے ٹوٹا ہے کہ یہ غم کبھی ختم نہ ہونا پائے گا. علی کبھی کسی رات کو بھی سوئے گا نہیں. یہ جملہ یاد ہے نا، اے ستاروں گواہ رہنا، تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. علی کبھی سو نہ پائے گا. ارے روایات میں آیا، کہا کہ جب مولا علی علیہ السلام غسل دینے لگے نا، مظلومیت مولا علی، ارے غسل کیسے دیں؟ کوئی بی بی اندر تشریف لے کے نہیں آ سکتی، اسما بنت امیس بھی نہیں آ سکتی، مولا علی کی نامحرم ہے، دوسرا کوئی نہیں آ سکتا. اب چھوٹے چھوٹے بچے، ایک طرف حسن و حسین چھوٹے چھوٹے، حسن و حسین پانی لے کے کھڑے ہیں. آئے مظلومیت علی. مولا علی اپنے دستے مبارک سے، بی بی نے فرمایا تھا نا، یا علی غسلنی باللیل وحنتنی باللیل ودفننی باللیل وکفننی باللیل. بی بی یہ دفنانا تو رات کے اندھیرے میں سمجھ میں آتا ہے، یہ کفن، یہ غسل رات کے اندھیرے میں کیوں؟ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ مولا وہ نشان دیکھے جو بی بی کے زخموں کے کتنے دن، ارے 75 دن اگر کہیں تو 2.5 مہینے، 95 دن یعنی 3 مہینے 5 دن بعد بھی وہ زخم اتنے نمایاں تھے کہ یا علی رات کو، ارے اس زمانے میں بجلی تو نہیں تھی نا کہ رات کو کہیں نگاہ نہ پڑے، لیکن ایک مرتبہ مولا علی غسل دیتے تھے، آواز بلند ہوئی، بلند آواز میں فاتح خیبر نے رونا شروع کیا. بچوں نے پوچھا بابا لماذا یبکیک، بابا کیوں روتے ہیں؟ کہا اچھا سننا چاہتے ہو؟ ارے تمہاری ماں زہرا نے جو رومال ہمیشہ باندھتی تھی، ارے وہ ہٹایا، ارے ادھر بازو پہ نشان، بازو پہ ورم. فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم دیکھیں، ارے میں نے دیکھ لیا. مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے میری والدہ کو غسل 3 مرتبہ دیا، پھر 5 مرتبہ دیا. کیوں 3 مرتبہ؟ کیوں 5 مرتبہ؟ ہر ایک کو 3 مرتبہ دیا جاتا ہے نا. ارے بی بی کا اتنے دن گزرنے کے بعد بھی خون جاری تھا. مولا نے بڑی مشکلوں سے کفن دیا، خون جاری رہا. میرے استاد آیت اللہ کاظم قزوینی فرماتے تھے، صاحب کتاب فاطمۃ اللہ مہد اللحد، انہوں نے کہا جب جنازہ چلا نا، تابوت چلا، سلمان ابو ذر مقداد ساتھ تھے، جب قافلہ چلا نا ننا سا آگے قبرستان کی طرف، تابوت سے خون ٹپک کے رس کے باہر گر، کا خون ابھی تک جاری تھا. جب مولا قبر مبارک پہ پہنچے، خود اپنے دستے مبارک سے قبر کو کھودا، مولا کے قدموں میں، بدن مبارک میں جان نہ رہی تھی، لیکن چند جملے کہے، یاد آئے نا وہ جملے جب ہاتھ زہرا کا سلام اللہ علیہا مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا نا. ارے ہر باپ کے سیدہ کے صدقے میں اپنی بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو. رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، یا علی ہذہ ودیعتی وودیعۃ اللہ، یا علی یہ میری امانت ہے، یہ میرے رب کی امانت ہے جو تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں. مولا علی نے سیدہ کو کیسے اٹھایا؟
دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مقداد، سلمان، ابو ذر نامحرم ہیں، حسن و حسین چھوٹے ہیں، کیسے اٹھائیں سیدہ کو؟ اکیلے اٹھایا، کہا یا رسول اللہ ادرکنی، قبر سے ہاتھ باہر نکلے۔ مولا نے فرمایا، مولا علی نے، یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ آپ کی امانت یہ فاطمہ الزہرا آپ کو خود بیان کریں گی کیسے امت نے ظلم کیا۔ آغا وحید فرماتے ہیں، فرمایا جب قبر میں دفنایا نا تو بس کھال اور ہڈیاں رہ گئی تھی، گوشت گل چکا تھا، بی بی کو دفنا دیا، قبر بند کر دی۔ مولا گریا کیے جا رہے ہیں، ارے اتنا گریا، مولا چلیے، لیکن مولا کی ہیبت، یہ اپنے استاد کے کلمات آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہا مولا کی ہیبت ایسی تھی کہ اصحاب میں کسی میں جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھے، لہٰذا اصحاب نے، مولا علی کے اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا، کہا سلمان سب سے زیادہ عمر میں زیادہ ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ آگے بڑھے، کہا یا علی ہمارے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، یہ حسن و حسین کی خاطر قبر مبارک کو اب آپ چھوڑ دیجئے۔ اس طرح مولا سے قبر چھڑوائی۔ بس آپ کو بتاؤں، روایت نہیں درایت بتا رہا ہوں، درایت سے پتہ چلتا ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام کی پہلے روایت بیان کرتا ہوں، فرمایا کہ میری ماں زہرا کی روح معلوم ہے قبض کب ہوئی؟ مغرب اور عشاء کے درمیان میں میری ماں زہرا کی روح قبض ہوئی اور رات کے اندھیرے میں غسل و کفن و تدفین۔ اب درایا بتا رہا ہوں، دوسری روایت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، ساری رات لگی غسل و کفن و تدفین میں۔ مقداد واپس آ رہے تھے تو روایت میں الفاظ ہیں کہ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں کہوں گا یا سیدہ کیا کیا ان لوگوں نے کہ ساری رات لگ گئی علی کو غسل دیتے دیتے، ارے کفن ہنود کر کے دفناتے۔ کہا راستے میں کیا ہوا؟ وہ دو سامنے سے آ رہے تھے، سنیے گا، وہ دو سامنے سے آ رہے تھے۔ دوسرے نے پوچھا اے مقداد کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا فاطمہ الزہرا دختر پیغمبر کو دفنا کے آ رہے۔ کہا اچھا ان کو دفنا دیا، کیا ان کی روح قبض ہو گئی؟ کہا ہاں۔ اس دوسرے کو اتنا غصہ آیا کہ آگے بڑھ کے مقداد کے تماچا مارا۔ مقداد جوان ہے، مرد ہے، مجاہد ہے، جنگوں میں حصہ لینے والے۔ کہا اتنی زور کا تماچا تھا کہ مقداد کا پورا وجود زمین پہ آ گرا۔ اب سنیں گے، یہی شخص تھا جس نے زہرا کے منہ پہ تماچے مارے تھے۔ میں ہمیشہ روایت پڑھتا تھا کہ سیدہ کو جب مارا گیا تو بی بی زمین سے اٹھتی، پھر گرتی، پھر مارتے زمین سے۔ دروازے پر آئے، سب لوگوں سے خدا حافظی کی، علی آئے، کہا تم اپنے گھروں کو جاؤ، حسن و حسین ساتھ ہیں، رو رہے ہیں، آگے داخل نہیں ہوتے، بابا اندر داخل ہو جائیں، نہیں، یہ جلتا ہوا دروازہ سامنے منظر میں کہوں گا یا علی آپ کو یاد آ گیا ہوگا منظر، یہ جلتا ہوا دروازہ نہ ہوتا تو خیام نہ جلتے، خیام جلے کربلا میں۔ یا علی آپ سے برداشت نہیں ہوا نا، کاش آپ دیکھتے یہ آپ کی زینب، ارے شام غریبہ، ارے مسلمانوں کی پھر اتنی جرأت کہ پھر ایک بار خیموں کو آگ لگی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین يعلم الذين ظلموا اياه فلمنهم المنقلبون اللهم اني اسالك بحق فاطمه وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها اقضي حاجتي
یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا، بالخصوص حضرت زہرا کی عظمت اور مظلومیت کا واسطہ، اس نور کا واسطہ جو تو نے، اس راز کا واسطہ جو تو نے ان کے نور میں رکھا ہے، تجھے واسطہ یا اللہ حضرت زہرا کا، حاضرین جو موجود ہیں سب کے اللہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما، خدایا حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، حاضرین کی جو بھی حاجات ہیں، بی بی سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ادھر مجمع میں کوئی پریشان ہے خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اگر کوئی بند گرا ہیں ان کو بحق حضرت زہرا ان کی مشکلات کو حل فرما، جو مقروض ہیں ان کی غیب سے امداد فرما۔